الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کیسے پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. پھر ہم نے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ خطاب ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے اپنے رب کی ان عجیب و غریب مصنوعات کو نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے سائے کو پھیلاتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ٹھہرا دیتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت، یعنی فجر جب طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے کا وقت، ان دونوں کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں سایہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دیا ہے، کیونکہ اس میں دھوپ نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب ایک دم اندھیرا ہوتا ہے، یہ رات کا وقت ہوتا ہے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر بالکل اجالا ہوتا ہے، یہ دن کا وقت ہوتا ہے، اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کے درمیانی کیفیت ہوا کرتی ہے. یہ سائے کا وقت ہے. یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ایک دم جو اجالا ہے اس کے اندر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آدمی پورے طور پر آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ پاتا، اور ایک دم اندھیرا تو اس کے اندر جو ہے وہ بندہ بالکل قریب کی چیزیں بھی نہیں دیکھ پاتا. تو اندھیرے اور روشنی کے بیچ میں ایک وقت ہے، یہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایسے سائے سے موصوف کیا ہے. قرآن پاک میں رب فرماتا وَظِلٍّ ممدود، اور سایہ دراز. اسی لیے بعد بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس وقت کو جنت کی گھڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے یہ جنت کی گھڑیوں کا وقت ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ جنت کی ساعتیں تو بہت زیادہ روشن ہوں گی، بہت زیادہ منور ہوا کریں گی. اور یہ کیسا پیارا وقت ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے اندر آہستہ آہستہ سائے کو جو ہے وہ زائل کرتا ہے. کیونکہ اگر اندھیرا ہو، ایک بار میں اجالا ہو جائے تو یہ مفید نہیں ہوتا، اس کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے. اور اگر اجالا ہو ایک بار میں اندھیرا ہو جائے تب بھی اس کے اندر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو قدرت کا یہ دستور ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سائے سے جو ہے سائے کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کر کے زائل کرتا ہے کہ بندے کو کسی طرح سے کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اجالے میں بیٹھا ہو، ایک بار میں اگر لائٹ چلی جائے تو اس کو وحشت سی ہونے لگتی ہے. یا کوئی بندہ
اندھیرے میں ہے، ایک دم اندھیرے میں اچانک لائٹ آ جائے تو آنکھیں کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ اسے ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. اس کے اندر بندہ اگر غور کرے گا تو اسے قدرت کی بڑی نشانیاں معلوم ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیشہ جو ہے وہ سایہ رہتا اور سورج کبھی نہیں نکلتا. اگر وہ چاہتا تو دن کی روشنی نہیں ہوتی، لوگ روزگار کے لیے، کام کے لیے جو ہے وہ پریشان ہو کر کے رہ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام زمین پر سائے کو جو پھیلا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ دیتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے. اور جب سورج بالکل سروں پہ پہنچ جاتا ہے، مکمل دھوپ ہو جاتی ہے، تو سایہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. ایک دم آپ دیکھیں دھوپ میں سایہ بالکل نہیں ہوتا. اور پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سائے کے گھٹنے بڑھنے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو علامت اور دلیل قرار دیا ہے. یہ تو اس کی ایک تفسیر ہے. علماء کرام نے اس کی ایک اور تفسیر فرمائی. فرماتے مد ذل اسے زمانہ فطرت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جس زمانے میں کوئی اللہ کا نبی نہیں ہوتا اس دور میں لوگ سخت متحیر ہوتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ حیران و پریشان تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے تو کائنات کے اندر اجالا ہو گیا. اگر آپ جو ہے وہ تشریف نہیں لاتے تو مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ اندھیرے ہی کے اندر رہ جاتی. یہاں پر ایک معجزے کا بھی ذکر کیا مفسرین نے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، قیلولے کا آپ نے ارادہ کیا تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہوئے. لیکن درخت چونکہ بہت بڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ آ جائیں، تو صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درخت کا سایہ بہت پھیلا دیا، یہاں تک کہ پورا کا پورا لشکر اس سائے کے نیچے آرام فرما ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسے سائے کو دراز کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائے کو دراز فرما کر کے پورے لشکر کو اس سائے کے اندر جگہ عطا فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. بندہ اگر اس میں غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کے لیے بنایا. یعنی عموماً رات کا وقت جو نیند کا وقت ہوتا ہے اس میں سارے کاروبار منقطع ہو جاتے ہیں اور بندہ آرام کر کے اپنے دن بھر کی تھکن سے جو ہے وہ راحتیں حاصل کیا کرتا ہے. تو رب نے جو یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رات کو لباس بنایا. لباس بدن کو چھپاتا ہے، ایسے ہی رات کا اندھیرا انسان کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، بندہ آرام پاتا ہے اور بڑے آرام سے رات کے سائے کے اندر آرام کر. آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ رات میں نہیں سو پاتا اور دن میں اگر آرام کرنا چاہے تو دن میں اگر 5-7 گھنٹہ بھی سو لے تو جو سکون اسے رات میں ملتا ہے وہ آپ کو دن میں کبھی نہیں ملے گا. خاص طور سے ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، کال سینٹر وغیرہ یا کسی بھی جگہ جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ دن میں سوتے ہیں. تو جو رات میں ڈیوٹی کرنے والے دن میں سوتے، عموماً ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ذہنی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی. یعنی ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو رات میں سکون بندے کو میسر آیا کرتا ہے. تو رات کی نیند کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا. ہاں جو رات کو عبادت کرنے کے لیے جاگے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ سکون عطا فرماتا، ان کی تو بات ہی الگ ہے. تو یہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تمہارے لیے لباس اور نیند کو آرام، اور پھر دن کو بنایا نشور. یعنی جس طرح بندہ سوتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، اسی طرح ہم مر جائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جیسے نیند کے بعد جاگ اٹھتے ہو ایسے ہی مر جاؤ گے اور قیامت میں جاگ اٹھو گے.
اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس کو کہو کہ جس طرح تم رات میں سوتے ہو اور صبح میں اٹھ جاتے ہو، ایسے جب مر جاؤ گے تو قیامت آئے گی تو پھر اٹھ جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں پھر تمہاری پیشی ہوگی۔ اور یہ رات جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں۔ نیند اور موت دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو بعد میں جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کو اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے، ایک لمبے زمانے کے بعد وہ پھر بیدار ہوتا ہے۔ یہ شاہ شجاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسلسل آپ سوئے نہیں۔ ایک بار رات میں اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا، کیونکہ اولیاء کرام راتوں کو جاگ کر کے رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے عادی ہوا کرتے ہیں، تو سوئے نہیں 30 سال۔ اب جب سو گئے، اچانک آنکھ لگ گئی تو رب کا دیدار ہو گیا، اس کے بعد میں جہاں بیٹھتے سو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات، اب جہاں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، مجھے خواب میں محبوب کی زیارت ہوئی، اس لیے نیند اور اونگ مجھے پسند آتی ہے۔ اب لیکن یہ جو 30 سال تک جاگے تھے نا، اس کے بدلے میں رب نے انہیں وہ انعام عطا فرمایا تھا۔ اب ہم جیسے جو راتوں میں آرام سے سوتے ہیں ان کو تو یہ انعام میسر نہیں آئے گا۔ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کی قلبی بصیرت ہر وقت بیدار رہتی ہے، اسی لیے ان کی نیند بھی بیداری کی طرح ہوتی ہے۔ ہم اگر سو جائیں نا غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے جو کاملین ہوتے ہیں وہ سو کر بھی وہ بیدار ہی رہا کرتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رات کی گھڑیاں بعض لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے بے قراری کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غافل آدمی رات کو سکون سے سوتا ہے تو اہل دل بیدار رہتے ہیں، اگر وہ روح وصال میں ہوتے ہیں تو ان پر نیند غلبہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں جو پیارے لوگ بالکل فنا ہو جاتے ہیں تو جاگنے سے بھی ان کو تکلیف۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ جاگا کرتے تھے، رات میں آنکھوں میں نمک بھر کے جاگتے تھے، کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ بیداری میں جو مزہ ہے وہ سونے میں نہیں ہے۔ اور بیداری یہ بھی جو ہے وہ اپنے باطن کو اللہ کی طرف لگا دینا۔ بندہ اگر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے نا تو سمجھ جاؤ کہ وہ بیدار ہے، سو جائے تو بھی بیدار ہے۔ سچے عاشق کی مثال صوفیاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ جیسے کسی شے سے کسی بچے کو پیار ہوتا ہے، بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز سے پیار کرتا ہے جب وہ سو جاتا ہے نا تو اٹھنے کے بعد بھولتا نہیں ہے، اٹھنے کے بعد فوراً پوچھتا ہے وہ میرا کھلونا کدھر ہے۔ یعنی عام طور پر جب بندہ سو جائے تو پھر سب بھول جانا چاہیے، لیکن بچہ جس چیز کو چاہتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے نا، آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے کہتا ہے وہ میرا سامان کدھر رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو کوئی ٹافی کا پیکٹ لا کر کے دے دیں تو سو جائے گا، لیکن جب صبح آنکھ کھلے گی نا سب سے پہلے کہے گا وہ جو رات میں وہ لائے تھے وہ لا کے دیجیے مجھ کو۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں جو عاشق ہوا کرتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی کیفیت مرنے کے بعد اٹھنے کی کیسے ہوگی، ایسے ہی ہوگی جیسے دنیا میں جو ہے وہ جس چیز کی محبت میں مرا تھا اٹھنے کے بعد میں ویسے ہی وہ بیدار ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کی محبت میں مرا تھا وہ قیامت میں جب اٹھے گا تو محبت الہی میں اٹھے گا، اور جو دنیا کی محبت میں مرا تھا اس کا کیا کرنا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیند کرتا ہے، سو جاتا ہے، تو شیطان اس کے سر میں 3 گانٹ لگا دیتا ہے۔ پھر اگر اٹھ کر کے وہ ذکر الہی کرے تو 1 گانٹ کھل جاتی ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک دم خوش رہتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے اور اس کا دل بڑا سکون پاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیند میں ایسا غرق ہو جائے کہ نماز چھوٹ جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ سوئے رہتے ہیں نماز کے وقت میں اٹھتے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تندرست بھی ہے، سب کچھ ہے، سکون ان کو نہیں رہتا ہے۔ اب کان میں جب شیطان نے پیشاب کر دیا تو سکون کہاں سے ملے گا؟ شیطان نے 3 گانٹیں لگا کر کے رکھی ہیں، جب بندہ وہ گانٹیں کھولتا ہی نہیں ہے نماز کے وقت اٹھ کر کے ذکر کر کے وضو بنا کے تو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اور اس کے بعد میں پھر وہ لوگ نیند کی گولیوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور سکون کی تلاش میں باباؤں کے یہاں چکر لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر گزرتے ہیں، لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون کا جو ذریعہ ہے اور جو سکون جہاں ملا کرتا ہے وہاں پہ تو انہوں نے سکون کو تلاش ہی نہیں کیا۔ برامکا سے پوچھا گیا تمہاری دولت کے زائل ہونے کا سبب کون سا عمل ہے؟ یعنی اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی تھی، ساری کہاں چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟
تو انہوں نے کہا کہ صبح کی نیند اور شام کو کھانے پینے میں مصروف ہونا، ان دو کاموں نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری ساری دولت کو چھین لیا۔ یعنی صبح کے وقت میں بندہ اگر سویا رہے اور شام میں غفلت کا شکار رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بالکل کنگال ہو کے رہ جائے گا، کم از کم اس کا سکون تو چلا ہی جائے گا۔ کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اللہ کی جو رحمتیں بندوں پر نازل ہوا کرتی ہیں، بندہ اگر اس وقت میں اٹھ کر کے ان رحمتوں کو اپنے دامن میں نہ سمیٹے تو پھر اسے سکون کہیں پر میسر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ رب نے رات کو تو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو اٹھ کر کے کام کرنے کا ذریعہ بنایا، تو ہونا تو یہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کا الٹا کرے، رات میں بلا وجہ جاگے اور دن کو جو ہے وہ سویا رہے، بالکل فضول وقت ضائع کرے، تو اس کو سکون کبھی میسر نہیں آئے گا۔ سکون اگر بندہ چاہتا ہے تو قدرت نے جو دستور بنایا ہے اسی دستور کے مطابق چلے۔ رات ہو گئی سو گئے، صبح ہوئی بیدار ہو گئے۔ اور صبح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 10 بجے، جیسے آج کل ہمارے مسلم محلوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ رات کو 1 بجے بھی رات نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے دن ہی ہے۔ اور صبح کے اندر دیکھ لو آپ لوگ 10 بج جاتے ہیں تب جا کر کے صبح ہوا کرتی ہے۔ اور خاص طور سے میں نے دیکھا ہے فجر بعد آپ بیٹھ جائیں، میں خود روم میں بیٹھا رہتا ہوں، میں خود اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ بالکل سناٹا رہتا ہے، اور رات میں آپ بیٹھ جائیں 12 بجے کے بعد میں کچھ مطالعہ کرنے کے لیے تو کھٹ پٹ بالکل وہ آوازیں چلتی رہتی ہیں۔ تو جو سکون کا جو ذریعہ ہے اس سے تو ہم نے سکون کو جو ہے وہ حاصل کیا نہیں، اور رات کو جاگ کر دن کو سو کر کے ہم نے سکون کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا تو بندہ اگر اس پر عمل کرے، رات کو آرام کر کے سکون حاصل کرے، دن میں کام کرے، تو اس کو جو ہے انشاءاللہ سکون میسر آئے گا۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ رب نے جو یہ فرمایا رات اور دن، تو بندے کو اس سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھ کو مرنا ہے، اور جیسے میں سوتا ہوں تو اٹھ جاتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں اٹھ کر کے اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے موت کے بعد اٹھنے کا تصور بھی بندے کو عطا کیا۔ ایک بات اور اس سے بتائی گئی کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اندھیرا ختم ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کفر و شرک کا جو سایہ پھیلا ہوا ہے ایک بار میں نہیں ختم ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا جب آفتاب طلوع ہوا تو دھیرے دھیرے یہ اندھیرا چھٹا۔ آج بھی اگر کوئی پریشانی کسی پہ آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی پریشانی ہے اور بس 5 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد ایک دم آرام مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آرام سے دھیرے دھیرے سایہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اجالا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اندھیرا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جوانی آتی ہے، دھیرے دھیرے ہر کام میں قدرت کا دستور ہے، آہستہ آہستہ ہوا کرتا ہے۔ تو اگر بیمار ہے تو بندہ آرام سے دھیرے دھیرے ٹھیک ہوگا، اگر بندہ غریب ہے دھیرے دھیرے اس کی غربت دور ہوگی، پریشان ہے تو دھیرے دھیرے اس کی پریشانی ختم ہوگی۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے ایک ہی بار میں بس ہو جائے، ایک تعویذ پہن لوں اور بالکل جو ہے وہ راتوں رات میرا کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ قدرت کا دستور ہے، کاموں کے اندر آہستگی ہوا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما، ایمانی پر خاتمہ نصیب